آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہزاروں ناموں میں ایک ایسا نام بھی ہے جس کے ذریعے کائنات کے دروازے کھلتے ہیں؟ ایسا نام جس سے دعائیں پلک جھپکنے میں قبول ہوتی ہیں، بیماریاں شفا میں بدل جاتی ہیں اور ناممکنات ممکن ہو جاتے ہیں۔ یہ وہ راز ہے جسے ہر نبی کو الگ انداز میں عطا کیا گیا اور ہر ولی نے اپنی ذات میں اس کی چمک محسوس کی۔ یہ کوئی عام الفاظ نہیں بلکہ ایک روحانی کنیکشن، ایک آسمانی کوڈ ہے۔ آج کی اس خاص داستان میں ہم جانیں گے اسم اعظم کا وہ راز جو شاید آپ نے پہلے کبھی نہ سنا ہو۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے کل 4000 نام ہیں، جن میں سے 1000 ناموں کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں۔ 1000 نام لوح محفوظ میں ہے، 1000 کا علم صرف فرشتوں کو ہے، باقی کے بچتے ہیں 1000 نام۔ ان میں سے 300 نام تورات میں تھے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا تھا، 300 نام زبور میں تھے جو حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوا تھا، اور 300 نام انجیل میں تھے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا تھا۔ اب بچتے ہیں کل 100 نام، جن میں سے 99 نام تو قرآن کریم میں بشمول زبر و زیر درج ہیں، لیکن ایک نام رہ جاتا ہے اور وہ نام ہے اسم اعظم۔ وہ اسم اعظم جو اللہ کے قریب ترین اور خاص بندوں یعنی انبیاء کو عطا ہوا۔ زیادہ تر لوگ سمجھتے ہیں کہ اسم اعظم کوئی مخصوص لفظ یا جملہ ہے۔ ہاں بالکل، لیکن پوری حقیقت بھی جان لو۔ اسم اعظم صرف الفاظ کا مجموعہ نہیں بلکہ ایک روحانی راز بھی ہے۔ اسے حاصل کرنے کے لیے محض زبانی تکرار کافی نہیں بلکہ قلبی طہارت، روحانی پاکیزگی اور اللہ سے خاص تعلق ضروری ہے۔ اسم اعظم کے بارے میں دوسری بات یہ بھی ہے کہ اسم اعظم کی تاثیر وقت اور مقام کے مطابق بدلتی ہے۔ اولیاء کرام اور صوفیاء کا ماننا ہے کہ اسم اعظم ہر دور میں ایک ہی نہیں ہوتا بلکہ ہر نبی، ولی اور عارف کو ان کے مقام، زمانے اور حالت کے مطابق مختلف شکل میں عطا ہوتا ہے۔ یعنی جو اسم اعظم حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا ہوا وہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے نہیں تھا۔ بعض صوفیاء کا یہ بھی ذکر ملتا ہے کہ انہیں اسم اعظم براہ راست خواب یا کشف میں عطا ہوا۔ مشہور ولی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی اور امام غزالی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہیں اسم اعظم کشفی طور پر عطا کیا گیا تھا، اور جب انہوں نے اسے پڑھا تو وہ چیزیں دیکھنے لگے جو عام آنکھوں سے پوشیدہ تھی۔ ایک اور حیران کن حقیقت یہ ہے کہ اسم اعظم کا اثر نیت کے مطابق ہوتا ہے۔ ہاں، اسم اعظم کسی خاص شخص کے ہاتھ میں ویسا ہی اثر دکھاتا ہے جیسی اس کی نیت ہوتی ہے۔ اگر کوئی اللہ کی رضا کے لیے استعمال کرے تو اس کے ذریعے روحانی دروازے کھل جاتے ہیں، لیکن اگر کوئی اسے ذاتی مفاد یا آزمائش کے لیے آزمائے گا تو یہ اس کے لیے کارگر ثابت نہیں ہوتا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت آدم، حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف مواقع پر الگ الگ اسم اعظم سکھائے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ایک ہی اسم اعظم سب کے لیے نہیں ہوتا بلکہ ہر نبی کو الگ راز دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اسم اعظم سے وقت اور فاصلے کی قید ختم ہو جاتی ہے۔ اولیاء اللہ کے ہاں کئی واقعات موجود ہیں کہ جب اسم اعظم کا ورد مخصوص شرائط کے ساتھ کیا جائے تو انسان کا جسمانی وجود تو وہی رہتا ہے لیکن اس کی روح کسی اور مقام پر پہنچ جاتی ہے۔ بعض لوگوں کے بارے میں اسم اعظم کی برکت سے لمحوں میں ہزاروں میل کا سفر کرنے کا ذکر ملتا ہے۔ بہت سے مفسرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ اسم اعظم قرآن میں ہی پوشیدہ ہے لیکن مختلف مقامات پر بکھرا ہوا ہے، جس کی ترتیب عام انسان کے فہم میں نہیں، اور صرف وہی لوگ اس ترتیب کو سمجھ سکتے ہیں جنہیں اللہ کی طرف سے خاص علم عطا ہوتا ہے۔ یعنی اسم اعظم قرآن میں موجود ہے لیکن عام انسان کے لیے اس کا راز کھلا ہوا نہیں۔ روحانی ماہرین کا ماننا ہے کہ جب کوئی شخص سچے دل سے اسم اعظم کا ورد کرتا ہے تو اس کے جسم سے نکلنے والی انرجی میں خاص قسم کی تبدیلی آتی ہے۔ بعض ولی اللہ کی موجودگی میں لوگ ایک عجیب نورانی کشش محسوس کرتے ہیں۔ یہ اسم اعظم کی تاثیر کا ہی نتیجہ ہوتا ہے۔ بعض صوفیاء کرام یہ بھی فرماتے ہیں کہ ہر شخص کی روحانی ساخت، مزاج اور مقصد حیات کے مطابق اس کا ایک مخصوص اسم اعظم ہوتا ہے جسے اگر وہ صحیح طریقے سے دریافت کر لے تو اس کی دعائیں کبھی رد نہ ہوتی۔ جی ہاں، جب بات اسم اعظم پر ہی ہو رہی ہے تو یہ بھی بتاتا چلوں کہ اسم اعظم کی بھی مختلف اقسام ہیں، جن میں سے پہلا ہے قرآنی اسم اعظم۔ یہ وہ اسماء ہے جو قرآن مجید میں مختلف مقامات پر اللہ کے عظیم صفاتی ناموں کے طور پر آئے ہیں۔ ان میں سے کچھ کو بعض احادیث میں اسم اعظم قرار دیا گیا ہے، جیسے
جیسے کہ اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم الرحمن الرحیم یا ذوالجلال والاکرام۔ نمبر 2 روایتی یعنی حدیثی اسم اعظم۔ بعض حدیث میں خاص دعاؤں کے الفاظ کو بھی اسم اعظم کہا گیا ہے۔ بعض حدیث میں خاص دعاؤں کے الفاظ کو بھی اسم اعظم کہا گیا ہے، جیسے حضرت عبداللہ بن برید اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو یہ دعا کرتے سنا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نے اللہ سے اس کے اسم اعظم کے ذریعے دعا کی ہے، جب اس کے ذریعے دعا کی جاتی ہے تو وہ قبول ہوتی ہے، اور جب سوال کیا جاتا ہے تو وہ عطا کرتا ہے۔ نمبر 3 حروف ابجد کے ذریعے نکالا گیا اسم اعظم۔ یہ ایک روحانی طریقہ ہے جس میں کسی شخص کے نام کے اعداد یعنی حروف ابجد نکالے جاتے ہیں۔ ان کے متعلق اللہ کو کوئی اسم منتخب کیا جاتا ہے جو اس کے حق میں اسم اعظم قرار دیا جاتا ہے، جیسے کہ اگر کسی کا نام احمد ہے تو اس کے حروف کی ابجدی اعداد نکال کر اس کے موافق اسم الہ کو چنا جاتا ہے، جیسے الف کی ابجد ویلیو 1 ہے، ہا کی ابجد ویلیو 8، میم کی ابجد ویلیو 40، دال کی ابجد ویلیو 4۔ اب اگر ان سب کو جمع کیا جائے تو بنتا ہے نمبر 53۔ اب اس نمبر 53 سے قریب ترین اللہ کے کسی نام کو چنا جاتا ہے، جیسے المجید وغیرہ۔ لیکن یاد رہے کہ یہ طریقہ عوام میں تو مقبول ہے، لیکن کسی شخص کے نام کے اعداد نکال کر اسے اسم اعظم قرار دینا شریعت میں اس کی کوئی واضح دلیل نہیں ملتی۔ اسم اعظم کی چوتھی قسم ہے روحانی و باطنی اسم اعظم۔ یہ وہ اسم ہے جو کسی شخص کو خواب یا کشف میں معلوم ہوتا ہے یا کسی روحانی استاد کے ذریعے سکھایا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر بعض اولیاء اللہ کہتے ہیں کہ جب کوئی شخص مسلسل اللہ کے ذکر میں مشغول رہے تو اللہ تعالیٰ خود اسے اسم اعظم کی حقیقت عطا کرتا ہے، اور وہ جب بھی اس نام سے دعا کرتا ہے تو دعا قبول ہوتی ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ کامل اخلاص کے ساتھ ذکر کرتا ہے وہی اللہ کے خاص نام کی حقیقت تک پہنچ سکتا ہے۔ نمبر 5 اسم اعظم خاص۔ یہ اسم اعظم کی وہ قسم ہے جسے اللہ تعالیٰ نے صرف انبیاء اور اولیاء کو عطا کیا ہے، اور عام لوگوں کو اس کی حقیقت معلوم نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایک خاص اسم عطا کیا گیا تھا جس کی برکت سے وہ ہوا، جنات اور دیگر مخلوقات کو قابو میں رکھ سکتے تھے۔ یہ وہی اسم ہے جس کا علم صرف اللہ کے برگزیدہ اور مقرب ترین بندوں کو دیا جاتا ہے۔ نمبر 6 پر آتا ہے ترکیبی اسم اعظم۔ بعض علماء کا ماننا ہے کہ اسم اعظم کوئی ایک نام نہیں بلکہ چند مخصوص ناموں کا مجموعہ ہے، جیسے یا اللہ، یا حیو یا قیوم، یا ذوالجلال والاکرام۔ علماء کے مطابق اگر یہ نام ایک ساتھ ادا کیا جائے تو دعا قبول ہونے کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ الحی القیوم کو کثرت سے پڑھے وہ اسم اعظم کی برکت حاصل کرتا ہے۔ نمبر 7 پر اسم اعظم کی وہ قسم ہے جو وظیفہ و ذکر پر مبنی ہے، یعنی عملی اسم اعظم۔ بعض علماء کے مطابق اسم اعظم ہر وہ نام ہے جو ایک خاص طریقے سے وظیفے میں پڑھا جائے بشرط کہ اس پر یقین ہو۔ یعنی مثال کے طور پر اگر کوئی شخص روزانہ 100 بار یا حیو یا قیوم پڑھے تو یہ اس کے لیے اسم اعظم کا درجہ حاصل کر سکتا ہے۔ یہ وہ طریقہ ہے جو کہ اولیاء اکرام کے مجربات میں سے ایک ہے، لیکن حدیث سے براہ راست ثابت نہیں، اور اولیاء علماء فقہا کے ان بیانات کردہ اسماء کو اسم اعظم کہنے کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ یہ وہی خاص اسم اعظم ہے، بلکہ اس کا مطلب ہے کہ ان طریقوں یا ان اسماء وظائف کو ورد کرنے سے بھی وہ طاقت رونما ہو سکتی ہے جو کہ اثر اسم اعظم کا ہے۔ یعنی اگر یقین کامل سے پڑھا جائے تو ہر اسم اعظم ہے، جیسا کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اسم اعظم وہ ہے جو دل کی مکمل یکسوئی و یقین کے ساتھ ادا کیا جائے۔ الفاظ کی اثر کا نسخہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو غلطی معاف کرنے کے لیے سکھایا تھا۔ انسانوں نے وہی کشف اور اپنی ذاتی تجربے سے سیکھا کہ کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو دلوں میں محبت پیدا کر سکتے ہیں، کچھ الفاظ انسانوں کو خدا سے جوڑ سکتے ہیں۔ الہامی اور روحانی کتابیں بھی پیغمبر اور اللہ کی نیک بندوں کی مخصوص لفظ اور دعاؤں کا ذکر کرتے ہیں۔ مثلا حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا، حضرت یونس علیہ السلام کی دعا، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سکھائی گئی مختلف دعائیں۔ ان اذکار و دعاؤں میں کچھ دعائیں واقعی ایسی ہوتی ہیں جو یقینی طور پر قبول ہوتی ہیں۔ انہی طریقوں میں سے ایک طریقہ اسم اعظم کا ہے
جو دراصل اللہ تعالیٰ کا ایک عظیم اور پوشیدہ نام ہے۔ زمانہ قدیم سے علماء صوفیہ اور ماہر روحانیات اللہ کے سینکڑوں صفاتی ناموں میں سے ایک نام ہے اسم اعظم کی تلاش میں مصروف رہے۔ اسم اعظم ایک ایسی بابرکت چیز ہے جس میں بے پناہ روحانی طاقت ہے کہ جو کام بظاہری مشکل نظر آتے ہیں وہ سب اس کی برکت سے آسان ہو جاتے ہیں، کیونکہ اس کے ذریعے بندے کا تعلق اللہ سے مضبوط تر ہو جاتا ہے اور اسے غیبی یعنی اللہ کی طرف سے مدد حاصل ہوتی ہے۔ ایک حدیث کے مطابق اسم اعظم کے ساتھ اللہ سے جو بھی دعا مانگی جائے اللہ اس دعا کو قبول فرماتا ہے۔ یہی وہ نام ہے جس کے استعمال سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے تھے۔ یہی نام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا پر لکھا ہوا تھا جس کے ذریعے انہوں نے سمندر کے 2 ٹکڑے کیے تھے۔ یہ نام ادریس علیہ السلام کو بھی پتا تھا جس کی وجہ سے وہ ایک فرشتے کے ساتھ آسمان پر گئے تھے، اور بھی بہت سارے انبیاء کرام کو یہ اسم یعنی اسم اعظم معلوم تھا۔ 4 مقدس آسمانی کتابوں میں سب سے پرانی کتاب زبور ہے جس میں اسم اعظم کو اتارا گیا، لہٰذا حضرت داؤد علیہ السلام جن پر زبور نازل ہوئی انہیں اسم اعظم پتا تھا۔ انہوں نے اسے اپنے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی بتایا تھا۔ مختلف آسمانی کتابوں اور قرآن مجید میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا وہ مشہور واقعہ درج ہے کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے تخت بلقیس کو لانے کا حکم دیا تو دربار میں موجود آپ کے وزیر نے کہا کہ میرے پاس وہ طاقت ہے کہ آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے ہی وہ تخت یہاں پر حاضر کر سکتا ہوں، اور بالکل ایسا ہی ہوا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ وہ شخص آصف بن برقیہ تھا اور اس کی طاقت کا راز اسم اعظم ہی تھا جس کے استعمال سے وہ تخت حاضر کرنے پر قادر ہوا تھا۔ اگر اسرائیلیت اور یہودیت کی تاریخ پر بات کریں تو اسم اعظم کی تاریخ حضرت داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام سے بھی پرانی ہے۔ اسرائیلیت کہتی ہے کہ اسم اعظم کا علم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس تھا اور آپ نے یہ نام اپنے بھائی ہارون اور کچھ خاص لوگوں کو ہی بتایا تھا، جس کا استعمال بنی اسرائیل سخت مشکل اور مصائب کے دنوں میں کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ سے اپنی مرادیں پوری کرتے تھے۔ لیکن جب یہودیوں میں ایک لمبے عرصے تک نبوت کا سلسلہ بند ہوا تو وہ کنانیوں کے باطل دیوتا بزبوب کی پوجا کرنے لگے اور عجیب و غریب رسم و منتر و کلمات کا ورد کرنے لگے۔ یہودیوں کے روحانی عاملوں نے یہ دعویٰ کیا کہ مشہور تجربوں سے انہوں نے خاص کلمے اور اسم سیکھے ہیں جس سے ان کی روحانی قوت بڑھ گئی ہے اور اس کے ذریعے وہ قوم یہود کی ہر پریشانی کو دور کر سکتے ہیں۔ انہوں نے بڑے بڑے جادو اور معجزات دکھائے جسے دیکھ کر واقعی ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ان کے پاس اسم اعظم کا علم ہے، لیکن سچائی یہ تھی کہ وہ شیطان کی مدد لے کر سفلی اور قبالہ کے ذریعے یہ کام کرتے تھے، اور اسم اعظم کا علم اب بھی صرف گنتی کے چند خفیہ لوگوں کے پاس ہی تھا۔ انہی مخصوص لوگوں میں سے ایک کا نام بالم بن بورا تھا جو ایک کنانی شخص تھا جس کا ذکر بائبل، توریت اور قرآن مجید میں بھی ہوا ہے۔ بالم بن بورا کو اللہ تعالیٰ نے 3 دعائیں قبول ہونے کا شرف بخشا تھا۔ وہ جب چاہے اسم اعظم پڑھ کر 3 دفعہ اپنی دعائیں پوری کروا سکتا تھا۔ روایتوں کے مطابق جب اس کی بیوی کو یہ بات پتہ چلی تو اس نے بالم بن بورا سے کہا کہ میرے لیے دعا کرو کہ میں بنی اسرائیل کی سب سے خوبصورت عورت بن جاؤں۔ لہٰذا بالم نے اس پر دعا کی اور وہ بنی اسرائیل کی سب سے خوبصورت اور حسین عورت بن گئی۔ بنی اسرائیل کے مردوں نے جب اس کے حسن کو دیکھا تو اس کے دیوانے ہو گئے، لہٰذا اس نے بالم کو چھوڑ دیا اور وہ دنیا کی خواہش میں پڑ گئی۔ لہٰذا بالم نے پھر سے خداوند سے دعا کی کہ اسے کتیا بنا دے۔ اب وہ ایک کتیا بن گئی اور اسی طرح بالم کی 2 دعائیں ختم ہو گئی۔ لیکن بالم کے بچوں نے اپنی ماں کی اس حالت کو دیکھ کر اپنے باپ سے منت و سماجت کی کہ اللہ سے دعا کرو کہ اسے واپس انسان بنا دے۔ لہٰذا اولاد کی ضد سے مجبور ہو کر بالم نے پھر سے دعا کی اور اس کی بیوی پھر سے انسان بن گئی۔ اسی طرح بالم کی 3 دعائیں ختم ہو گئی جو دعائیں اس نے اسم اعظم سے کی تھی، اور اب وہ صرف افسوس کرتا رہ گیا۔ یہودیوں کی مقدس کتاب توریت میں پورے چیپٹر کا نام دی بک آف حزقیل ہے جو اللہ کے ایک پیغمبر حضرت حزقیل علیہ السلام کے متعلق ہے۔ اس صحیفے میں حضرت حزقیل علیہ السلام کے 6 مکاشفوں کے بارے میں ذکر ہوا ہے جسے خداوند نے آپ کو دکھایا تھا۔ پہلا مکاشفہ خشک ہڈیوں کی وادی تھی جہاں سے حضرت حزقیل علیہ السلام گزرے تو وہاں مردوں کی ہڈیاں بکھری پڑی تھی۔ اب آپ علیہ السلام کی دعا سے ان تمام ہڈیوں پر گوشت چڑھ گیا اور وہ مردہ زندے ہو کر کھڑے ہو گئے۔
دوسرے مکاشفے میں حضرت حزقیل علیہ السلام یہ دیکھتے ہیں کہ یروشلم تباہ ہو گیا۔ انہیں مستقبل کی پیشن گوئی بتائی جاتی ہے۔ اس طرح یہودیوں کا غلام بننا، ہیکل سلیمانی کا تباہ ہونا اور آسمان پر ایک عظیم رتھ کو اڑتے ہوئے دیکھنا، یہ تمام چیزیں آپ کے مکاشفوں میں شامل تھے۔ یہ 6 مکاشفے جاننے کے بعد حضرت حزقیل علیہ السلام اپنے اندر ایک خاص روحانی قوت کو محسوس کرتے ہیں۔ یہ تمام باتیں جان کر یہودی حضرت حزقیل علیہ السلام سے بہت زیادہ متاثر ہوئے۔ یہودیوں کے مطابق حضرت حزقیل علیہ السلام خاص حروف کو جان گئے تھے اور وہ خاص حروف اللہ تعالیٰ کے چھپے ہوئے نام تھے، یعنی اسم اعظم، جس کے ذریعے آپ نے اس وادی میں مردوں کو زندہ کیا تھا۔ دنیا کے مختلف مذاہب، ادیان اور آسمانی کتابوں میں اللہ کے بے شمار نام موجود ہیں، لیکن اللہ کے کچھ نام ایسے بھی ہیں جس کا علم کسی کو بھی نہیں اور وہ نام پوشیدہ ہیں، جبکہ کچھ نام ایسے ہیں جنہیں اللہ اپنے بندوں میں سے کچھ چنے ہوئے بندوں کو ہی بتاتا ہے۔ یہ اسم سیدھا وحی کے ذریعے اس برگزیدہ بندے کے دل میں ظاہر ہوتا ہے اور اس کے ذریعے وہ بندہ جو بھی دعا مانگتا ہے وہ فوراً قبول ہو جاتی ہے۔ اللہ کے پوشیدہ نام دوسری آسمانی صحیفوں میں بھی موجود ہے۔ لہذا توریت کی کتاب خروج کے مطابق جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے طور سینا پر خدا سے کہا کہ اگر بنی اسرائیل مجھ سے پوچھے کہ تیرے خالق کا نام کیا ہے تو میں کیا کہوں، اس پر خداوند نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، تمہارے باپ دادا ابراہیم، اسحاق، یعقوب کا خدا یہوہ ہے اور یہ میرا نام ہمیشہ کے لیے ہے۔ بنی اسرائیل توریت کی تلاوت کے دوران خدا کے اس نام یہوہ کو بلند آواز اور زور لگا کر پڑھا کرتے تھے، کیونکہ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ خداوند کے اس نام میں ایک روحانی قوت ہے جس سے اس کی تجلیوں کا ظہور ہوتا ہے اور یہی سیکرٹ نام آف گاڈ یعنی اسم اعظم ہے۔ دوسری طرف قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ قرآن اپنے پہلے سے نازل شدہ کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، چنانچہ اگر واقعی یہوہ ہی اسم اعظم ہے تو قرآن مجید میں بھی اللہ کا نام یہ موجود ہونا چاہیے۔ دراصل عبرانی، توریت و انجیل اور عربی قرآن کے بہت سارے الفاظ ملتے جلتے ہیں۔ مثلا موسیٰ کو عبرانی میں موشے کہتے ہیں، ابراہیم عبرانی میں ابراہام بن جاتا ہے، جبرائیل گاورائل بن جاتا ہے، اور اسی طرح عبرانی، توریت و بائبل کے بے شمار الفاظ قرآن کے عربی لفظوں سے یکساں ہیں۔ لہٰذا توریت میں درجہ خداوند کا اسم اعظم یہوہ، قرآن مجید میں خدا کے اسم یاہیو سے ملتے جلتے ہیں، جو کہ قرآن و حدیث میں اللہ کے نام و صفات ہے، جو اس ڈکشنری کے مطابق یہوہ لفظ کا مطلب ہے ہمیشہ زندہ رہنے والا۔ وہی قرآن کی آیت الکرسی میں موجود اللہ الحی القیوم کا مطلب بھی ہمیشہ زندہ رہنے والا ہی ہے۔ دراصل یہودی تاریخ کے مطابق بنی اسرائیل خدا کے اسم اعظم کو بہت مقدس مانتے تھے اور عام یہودیوں کو یہ نام لینے کی اجازت بھی نہیں تھی۔ خدا کا یہ عظیم نام صرف سال میں ایک ہی مرتبہ یہودیوں کا سب سے بڑا ربی ایک مخصوص دن میں ہیکل کے اندر لیتا تھا۔ لہٰذا جب ہیکل سلیمانی تباہ ہوا تو پھر یہ نام کبھی نہیں لیا گیا۔ آہستہ آہستہ یہودی خدا کے اس عظیم نام کو بھول گئے اور اس نام کو پڑھنے کا طریقہ بھی ختم ہو گیا۔ لہٰذا یہودی، عیسائی اور دنیا کا کوئی ماہر یہ نہیں جانتا کہ عبرانی لفظ جسے یہوہ پڑھا جاتا ہے اس کی اصل ٹرانسلیشن کیا ہے۔ چنانچہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید نازل ہوا تو اللہ کے اس نام کے بگڑے ہوئے تلفظ کو صحیح تلفظ میں بتایا گیا، کیونکہ قرآن مجید اپنے سے پہلے نازل شدہ کتابوں کی تصحیح کے لیے نازل ہوئی تھی۔ لہٰذا ابو محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسم اعظم قرآن کی 3 صورتوں میں موجود ہے، سورہ البقرہ، سورہ العمران، سورہ طٰہٰ۔ ان تینوں صورتوں میں الحی القیوم ہی وہ نام ہے جو یکساں ہے اور اللہ کے اسم اعظم پر کھری اترتی ہیں۔ زمانے قدیم سے ہی صوفیہ اور ماہر روحانیات اسم اعظم کی تلاش میں مصروف رہے۔ اس سلسلے میں انہوں نے بہت طویل بحث و گفتگو کی ہے اور اپنے اپنے مشاہدے اور تجربوں کو بتایا ہے۔ کچھ لوگوں نے الف لام میم صاد کو اسم اعظم کہا، کچھ لوگوں نے ذوالجلال والاکرام کو، کچھ نے ربنا کو، کچھ لوگوں نے اللہ تو کچھ نے یا حیو کو اسم اعظم مانا۔ صوفیہ 40 دن ان الفاظ کا ورد کرتے اور شلے کاٹتے ہیں۔ لوگ ہر نماز کے بعد اپنے اپنے بزرگوں کے ذریعے بتایا گیا اسم اعظم کا وظیفہ بھی پڑھتے ہیں، لیکن ان کی جائز مرادیں اور دعائیں تب بھی قبول نہیں ہوتی اور ممکن ہے کچھ لوگوں کی دعائیں قبول بھی ہو جائیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بندہ اسم اعظم کی اصل روح سے محروم ہوتا ہے۔ اسم اعظم کا تعلق صرف الفاظ سے نہیں، اسم اعظم پڑھنے والا بندہ جب اللہ کو اس طرح
طرح یاد کرتا ہے کہ ہر دوسری چیز سے اپنا رخ موڑ کر اور صرف اسی کی طرف متوجہ ہوتا ہے، تو اس وقت اس کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات اسم اعظم کا اثر رکھتے ہیں۔ انبیاء کرام، ائمہ اور اولیاء اللہ اگر اسم اعظم سے آگاہ تھے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی وجود میں خدا کے اسم اعظم کی حقیقت جلوہ گر ہوتی تھی، اور اسی وجہ سے ان کی دعائیں کبھی رد نہیں ہوئی، اور یہی اسم اعظم کا سب سے بڑا راز ہے۔ اسم اعظم کے بارے میں نے آپ کو مختلف حدیث، دعائیں اور اقوال بتائیں، لیکن ان میں سے کسی مخصوص نام پر اجماع نہیں فرمایا جاتا کہ جو شخص تقوی، پرہیزگاری اپنائے، اللہ کی مرضی کو دل سے اپنی مرضی تسلیم کرے، اللہ کے احکامات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی زندگی گزارے، وہ عملی طور پر اسم اعظم کی تاثیر حاصل کر لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسم اعظم کا حقیقی علم صرف انبیاء کرام کو عطا فرمایا ہے، اور یہ عام انسانوں کو معلوم نہیں۔ جو دعا خالص نیت اور یقین کے ساتھ کی جائے، وہی دعا اسم اعظم سے مانگے جانے والی دعا کے برابر ہوتی ہے۔ سب سے بہترین طریقہ یہی ہے کہ قرآن میں مذکور اسماء الحسنہ کو مکمل ایمان و اخلاص اور کامل یقین کے ساتھ پڑھا جائے، تو وہ آپ کے لیے اسم اعظم بن جائے گا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آتی ہیں تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اور ہمارے اور اپنے چینل ارفاق وائس کو ضرور سبسکرائب کریں، تاکہ ہم اور آپ مل کر اپنے دین اسلام کے پیغام کو ساری دنیا تک پہنچا سکیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنی فرما برداری اور شکر گزاری کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔